اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا مقصد آپ تک نئی نئی معلومات پہنچانا ہوتا ہے، تو آج ہم جو معلومات لے کر حاضر ہیں یہ سندھ کے راجہ دار کا علاقہ ہے۔ سندھ برصغیر کا ایسا خطہ رہا ہے جس پر متعدد بار قبضہ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور آج بھی سندھ میں کئی ایسے تاریخی قلعے اور آثار قدیمہ موجود ہیں جو ہمیں فتح اور شکست کی کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں۔ اروڑ یا الور بھی سندھ کا ایک ایسا تخت گاہ رہا ہے جو تمام تر عروج دیکھنے کے بعد اب خزاں رسیدہ ہے۔ سندھ کا یہ علاقہ روڑی ضلع سکھر سے تقریباً 8 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اروڑ پر چندرونسی راجاؤں نے 450 عیسوی سے 642 عیسوی تک حکومت کی۔ جب سکندر اعظم نے اپنی فوجوں کا رخ ہندوستان کی طرف موڑا تو اس وقت یہاں کا حکمران موسی قانوس تھا۔ یہ علاقہ بہت مشہور بندرگاہ بھی رہا ہے، اور 4 صدی میں دریا ہاپڑوں کا رخ تبدیل کرنے کی وجہ سے یہ شہر متاثر ہوا۔ اس شہر میں ہر قسم کے محلات، ستون، باغ، نہریں، پارک اور درخت تھے۔ یہ میران کے کنارے واقع تھا، جبکہ 711 عیسوی کے عربوں کے حملے کے بعد لوگوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ آ کر آباد ہوئے، مگر شومی قسمت کہ زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے لوگ در بدر ہوئے۔ پھر 712 عیسوی میں سندھ کے اس علاقہ پر راجہ دار حکمران تھا، اور محمد بن قاسم اس علاقے پر حملہ آور ہوئے۔ گھمسان کا رن پڑا اور راجہ دار کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ برصغیر میں اسلام کی آمد سندھ کے راستے انہی مجاہدوں کے ساتھ ہوئی۔ اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کا دروازہ۔ آج کے روڈ کے داخلی دروازے پر ایک مسجد کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کے آثار ہیں، اور جسے محمد بن قاسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نام مسجد محمد بن قاسم ہے۔ محمد بن قاسم کے زمانے میں یہ تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کے آثار کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ اس مسجد کا تعلق تقریباً 16 یا 1700 سال پہلے سے ہے، چونکہ 712 عیسوی میں
یہاں مسلمانوں کی آمد ہوئی اور اپنی آمد کے ساتھ ہی انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ برصغیر میں اسلام کی سب سے پہلی مسجد سندھ کی برصغیر کی پہلی مسجد بھارت میں موجود ہے، جو اس مسجد سے بھی پہلے بنی تھی۔ اروڑ محض آثار قدیمہ کا مقام نہیں بلکہ سندھ کی ایک ایسی تخت گاہ ہے جس نے اپنی بقا کی جنگ بھی لڑی ہے اور اس جنگ میں تخت و تاراج بھی ہوئی ہے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ تخت و تاج ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے، اسی لیے نہ تو اب اروڑ میں ان عرب حکمرانوں کے محلات موجود ہیں بلکہ کھنڈر بن چکے ہیں، اور نہ ہی راجدار کے محل موجود ہیں، بلکہ یہ تمام محل جو ہیں ریزہ ریزہ ہو کر مقام عبرت بنے ہوئے ہیں۔ یعنی جس چیز پہ بھی عروج آتا ہے پھر وہ زوال کی طرف بھی جاتی ہے۔ آخر میں حکومت سندھ اور حکومت پاکستان کے ارباب اختیار سے گزارش کروں گا کہ ان آثار قدیمہ کو محفوظ کیا جائے اور یہاں پہ سیاحوں کے لیے سہولتیں پیدا کی جائیں تاکہ لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ آئیں۔